السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کیا ہے آج کی بات، کیا ہے آج کا پوڈ کاسٹ کا مطلب؟ آج کے پوڈ کاسٹ میں قیامت کا منظر، قیامت کے آثار بتائیں گے ہم ہمارے لوگ۔ ویسے تو وہ ٹاپک اتنا بڑا ہے کہ ہم اپنی ویڈیو میں کور ہی نہیں کر پائیں گے، بس اب ہمیں جتنا ہم سب کو کتنا معلوم ہے اتنا سب کو شیئر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ قیامت کے جو منظر رہیں گا نا واحد بھائی جی، اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل میں بتائیں گے آج ہم سب انشاءاللہ سب کو انشاءاللہ جتنی معلومات ہم کو ہے اور جتنی معلومات ہم قرآن سے حدیث سے کرے ہیں اتنا اتنا آپ کو بتائیں گے، پہنچائیں گے اور ہے انشاءاللہ۔ مگر ہم کو جتنا معلوم ہے، ہم جتنا معلوم کریں آپ کو وہ بتائیں گے ہم انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو بولیے امان بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد اپنے قدم ہلا نہیں پائیں گی، جیسے کٹگرے میں کھڑے ہوتا ہے مجرم، ویسے ایک قدم ہلا نہیں پائیں گی جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جواب نہ دے دیا جائے۔ وہ 5 سوال یہ ہے کہ پہلا سوال ہے اپنی زندگی کہاں گزاری، کن کن کاموں میں گزاری، اور دوسرا سوال یہ رہے گا کہ اپنی جوانی کہاں گزاری، کن کاموں میں گزاری۔ یہ جو جوانی کی ایج جو ہے پیک ایج ہے، اس میں گناہ کرنے کی زیادہ آثار رہتے ہیں۔ اس میں زندگی، پہلا سوال ہے اپنی زندگی کہاں گزاری، اس میں جوانی بھی انکلوڈ ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ دوسرا سوال بنا ہے کیونکہ جوانی اپنی امپورٹنٹ ہے، اس کی زیادہ اہمیت ہے، اس لیے ایسا ہے۔ اور تیسرا سوال یہ رہے گا کہ تم علم کتنا حاصل کرے، اور جتنا حاصل کرے اس پہ عمل کرے یا نہ کرے۔ پہلے خود کو عمل کرنا چاہیے، ہاں، پہلے پھر علم سامنے حاصل کرنے کے بعد خود عمل کرنا چاہیے۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ مال کہاں سے آیا، کہاں سے مال کمائے، حلال کمائے یا حرام کمائے۔ اور پانچواں سوال یہ ہے کہ مال کن کام میں خرچ کیا، حلال کام میں خرچ کیا ہے کہ حرام کام میں خرچ کیا ہے، خیرات میں خرچ کیے، صدقہ خیرات میں آج کل خرچ لوگ کیا ہے وہ کہ سب نہیں دیکھ جوا رہے ہیں، عیاشی میں آنے دو بول رہے ہیں، حلال نہیں دیکھ رہے، اس کا سوال ہوں گا، وہ سوال کا جواب نہ دیے تک ہم اپنے قدم نہ ہلا پائیں گے۔ سود سود سب سے سود بڑا کھایا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جو سود کھایا اس نے میرے اور میرے رسول کے ساتھ جنگ کی۔ اللہ اکبر، اللہ، اتنی شدید بھائی، اتنا بڑا عذاب کون ہوگا بھائی؟ اپن تختی برابر نہیں ہے، اپن ارے اللہ ارے فرعون، قارون ایسے بڑے بڑے لوگوں کو تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ۔ تو ہم کیا چیز ہے بھائی؟ اللہ اکبر، بڑی خوف کی بات ہے۔ آپ زیادہ اندازہ لگائیے کتنی بدنصیبی کے بعد ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ، یعنی کرنے کی ارے بس ابلیس کیا گیا تھا چھوٹا سا اللہ کا فرمان نہیں مانا، وہ اتنا انیک فرشتہ تھا اللہ کا کہ بول نہیں سکتے آپ، کوئی نہیں ہے یہاں پر، کوئی نہیں بس تکبر میں آ گیا تھا، غرور۔ یا اللہ، آدم تو مٹی سے بنے ہوا ہے، میں آگ سے ہوں۔ میں آگ سے ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ میں کیوں سجدہ کروں؟ خیر اپن ٹاپک سے دوسری تھوڑا جا رہے الگ ہیں۔ چینج ہو جا رہے ہیں، آپ لوگ قیامت کی بات شروع کریے۔ جاری کریے۔ قیامت کے کچھ نشانیاں ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حذیفہ بن غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب صحابی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، گروپ ڈسکشن چل رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، صحابیوں کو دیکھ کے آئے اور پوچھے کیا ڈسکشن چل رہا تھا، تو صحابی بولے کہ ہم کچھ قیامت کو یاد کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہاں یاد کرو، لیکن ایک بات یاد رکھو، قیامت جب تک نہیں آئیں گی وہ آنے سے پہلے تم لوگ یہ نشانیاں نہ دیکھ لو۔ قیامت کے 10 بڑے بڑے نشانیاں ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے سب سے بڑی ہے اسموک، دھواں، دوسری جو ہے دجال، اچھا، تیسری جو ہے ایک خوفناک جانور نکلے گا زمین میں سے، چوتھی نشانی ہے سورج مغرب سے نکلے گا، جو ایکچولی ہمارے رائٹ ناؤ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب سے نکلے گا، مشرق میں ختم سب سے ہوگا، بڑی علامت رہیں گی، سب سے بڑی سب سے علامت۔ سب سے بڑی علامت دیں گی، اور وہ ٹائم پہ اگر دعا مانگیں گے معافی کے دروازے بند ہو جائیں گے، تب معافی کے دروازے بند ہو جائے بند ہو جائیں گے، جو بھی آپ کو توبہ معافی کرنی ہوگی اس سے پہلے اس سے پہلے سر پھونکا پھونکنے جائے سے گا، پہلے۔ اس سے ایک پہلے جتنی بھی معافی طلب کرنا ہے کر لیا جائے، اور جتنی عبادت کرنا ہے کر لیا جائے۔
اور اسرافیل علیہ السلام سور جب پھونکے جب ختم ختم شیطان تک کہے گا کہ یا اللہ آپ مجھے وقت دے دے میں کلمہ پڑھ لوں. اللہ اگر کلمہ پڑھے گا تو بھی اس کا کلمہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا. قبول نہیں ہوگا. قبول نہیں نہیں ہوگا. ہوگا. اسے خود پتا ہوگا کہ آج یہ دن آ گیا سب ختم کہ ہو جانا میری ہے. پکڑ ہوگی. ہر تو کسی کی پکڑ ہوگی. ہر کسی کی شیطان سوچ رہا ہے تو کسی اور کسی کی کیا ضرورت ہے, ہر کسی کی پکڑ ہوگی. ہاں شیطان کی ہوگی تو شیطان کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک بندہ جو اکیلے میں کسی کوئی شے کی اس کو وہ ہی نہیں ہے, ڈر ہی نہیں ہے, بس اکیلے میں جا کر کوئی دیکھ ہی نہیں رہا اس کو, کتنی کروڑوں میل جا کر کوئی چھوٹا موٹا بھی گناہ کر رہا تو اسے اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی نہیں دیکھا تو نہیں دیکھا, اللہ دیکھ رہا ہے. بس یہ دل میں آپ کے آ گیا, اب یہ دل میں ڈال لیے تو آپ کی قیامت بن گئی, آخرت بن آخرت آخرت بن گئی آپ کی. صحیح بات ہے. جو آج کل تو نہیں دیکھ رہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. جی. یہ چیز پہ یقین رکھ کے اپن گناہوں سے بچنا کی چاہیے. کوشش کرنا انشاءاللہ. اور 5ویں نشانی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا, نزول ہونا. اور 6ویں نشانی جو ہے یاجوج اور ماجوج کی ہے. 7ویں 8ویں اور 9ویں جو ہے 3 بہت بڑے زلزلے آئیں گے, ایک مشرق میں آئیں گا اور ایک مغرب میں اور ایک عرب میں, سینٹر آف دا ارتھ اچھا اس میں آئیں گا, دنیا کے بیچوں بیچ. دنیا کے بیچوں بیچ. اور قیامت کی 10ویں نشانی آگ ہوں گی. آگ جو ہے یہ آگ نکلیں گی یمن سے نکلیں گی اور لوگوں کو حق کر حشر کے میدان میں لے کر جائیں. اور میں دھوئیں کے بارے میں بولنا چاہ رہا ہوں. دھوئیں کے بارے میں جو ہے قرآن مجید میں بھی ہے, سورہ دخان. سورہ دخان, یہ جو دھواں ہے بہت دردناک دھواں ہے. یہ دھواں آسمان سے نکلے گا. اچھا جب آسمان سے نکلے گا مومن لوگوں کو ایسا لگے گا کہ سردی بخار ہوا. اچھا لیکن جو جیسا کافر سردیوں کے دنوں میں دھواں نکلتا ویسا سردی کے مومن لوگ ایمان والوں کو. ایمان والے جب وہ دھواں کافروں کو کریں گا, پہنچیں گا ان لوگوں کے پاس, تو ان لوگ وہ ہو جائیں گے, بہت زیادہ بیمار, زیادہ مریض, بے ہوش ہو جائیں گے. ان لوگ اچھا اس سے اتنا بھیانک رہیں گا. جو بھی اللہ کے قریب ہے, اللہ والے ہے, وہ پورے دنیا سے چلے جائیں گے, اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے. صرف کافراں بچیں. کافراں بچنے کے بعد اس کے بعد یہ ایمان والے رہے نے تو دنیا میں رہنے وجود ہی کیا ہے. میرا ایمان رہیں گا آخری ٹائم پہ تو ہر بندہ مومن رہیں گا. مومن رہیں گا. جب مہدی علیہ السلام آئیں آئیں گے جب تو پوری قوم مسلمانوں کی رہیں گی, سب مسلمان رہیں گے, بس نام کے, نام کے مسلمان. بس نام کے. اچھا احکام نہیں مانیں گے, خالی نام کے مسلمان. نام کے مسلمان رہیں گے. اچھا کام رہیں گا کافروں والا, نام رہیں گا مومن کا. اللہ. بھائی آپ لوگ ایسا مت کریے کہ ٹوپی پہن کر کلبوں کو جا رہے ہیں, داڑھی رکھ کے سگریٹا مار رہے ہیں روڈوں پہ, لوگوں کو اس سے موقع مل رہا بولنے کا مسلمان کو. ہاں مسلمان پر ایک انگلی اٹھا رہا, کوئی انگلی اٹھا غیر قوم والے پپا لگا رہا, اٹھا رہے. داڑھی والا ہاں برقعے پہن کر غیر مردوں کے رکھیے, داڑھی رکھیے, مگر کہ اس کام کو انشاءاللہ چھوڑنے کی کوشش کریے. جو کام میں آپ ہے, جو کام میں آپ کو شیطان مختلا کر دیا, آپ اس سے دور رہیے. قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سوال جواب میں آپ کیا جواب دیں گے جب آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گا کہ کیا یہ تم کرتے تھے, کیا آپ تو شرمندہ ہو کر آپ منڈی کا نیچے جھکا لیں گے. جب نیچے جھکانے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. اب بھی موقع ہے, اب موقع ہے, ابھی اس وقت توبہ کریے. کل کون رہتا کس کو پتا ہے. ارے بھائی ایک سانس کی مہلت نہیں دی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں. ایک سانس جو میں نے تمہیں دی ہے اس کی تم وہ ادا کرو. میں تمہیں
सांस दे रहा हूँ, दिन भर दे रहा हूँ, तो तुम अल्लाह मेरे लिए जिंदा क्या रखा कर? वो सबसे बड़ी बात है। नेमत है, अल्लाह ताला सेहत दिया, वही सेहत बड़ी। दिया, सेहत 1000 नेमत है। हाँ, बहुत बड़ी नेमत है। लोगों को हाथा पैरा अपाहिज हाँ। क्या क्या नहीं रहते, बीमारियों में मुब्तला हर कोई वो भी एक अल्लाह एक बीमारी से वो भी अल्लाह ताला की आजमाइश है भाई। आजमाइश है, वो भी उसको भी अल्लाह ताला को सब्र से काम लेना चाहिए हमको। और क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी ये भी कहा गया है, करार किया गया है कि इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नुज़ूल, अगर उनका नुज़ूल हो गया तो हमको समझना चाहिए, या जो भी वक्त तौर पर मौजूद रहेंगे वहाँ पर लोग ईमान वाले जो भी बचे हुए रहेंगे, उनको समझना चाहिए कि उनका नुज़ूल हो गया तो अब करीब है दिना, क़यामत के दिन करीब है। अगर इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नुज़ूल हो गया, समझना चाहिए मोमिन को कि क़यामत करीब है। और उनकी नुज़ूल के वक्त सिर्फ मक्का और मदीने में ही ईमान वाले रहेंगे, बाकी अच्छा, बाकी जो तो भी काफिर हैं। रहेंगे, अगर अदर कंट्रीज में फर्ज कीजिए आप दूसरे भी कंट्रीज में ईमान वाले रहे, वो हिजरत करके मक्का मदीना आ जाएंगे। चले अल्लाह बुलाओ। जितने भी ईमान वाले रहेंगे पूरे हिजरत करके मक्का मदीना चल जाएंगे। बाकी के जो बचे हुए रहेंगे वो पूरे कुफ्फार और मुशरिकीन रहेंगे। अच्छा कुफ्फार रहेंगे, वो दज्जाल की बातों में आ जाएंगे, अच्छा दज्जाल की बातों में आ जाएंगे। और इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उनका नुज़ूल होगा, गैब से एक आवाज़ आएगी, गैब से एक आवाज़ आएगी, उनको खुद नहीं पता होगा, गैब से एक आवाज़ आएगी तो वो उस बात पर अमल कर कर कहेंगे कि हाँ ठीक है, आगे बढ़ाइए बात, ये आगे बढ़ाता हूँ, आप सब जने उनका हुक्म मानेंगे। गैब से आवाज़ आएगी ये भी कि उनका हुक्म मानो, वो अल्लाह की तरफ से खलीफा बनाकर भेजे जाएंगे इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये भी एक बड़ी अलामत बताई जाती है क़यामत की। उसके बाद दज्जाल आएगा, वो भी एक तफसील में बनाने बैठे तो बहुत बड़ी बयान बनता वो भी दज्जाल का भी। उसके बाद दज्जाल का तो ऐसा फितना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते, अगर मैं उनसे पहले से ही मालूम था कि दज्जाल का फितना एक सबसे बड़ा फितना है, सबसे बड़ा फितना है, सबसे बड़ा फितना हर है। पैगंबर अपनी अपनी उम्मत से कहे कि दज्जाल के फितने से बचो। बचो। दुनिया तो जब से आप बनी सल्लल्लाहु तब अलैहि से वसल्लम की- सबसे बड़ा फितना जो है वो दज्जाल का फितना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस में कि तो हमें मालूम हो कि ये दज्जाल है, तुम उससे भाग जाओ, कितने भी ईमान वाले रहो, कितने भी तुम ईमान वाले रहो, वो तुम्हारा ईमान डगमगा देगा।